صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ آئے غریبوں کے چارگر مولا زخمی ہے تیرا سرمالا، زخمی ہے تیرا سرمالا، کربلا کا ہے نقطۂ آغاز، سوئے جنت تیرا سفر مولا، سوئے جنت تیرا سفر مولا، تیرا مولد بھی خانہ حق ہے اور مقتل خدا کا گھر مولا، اور مقتل خدا کا گھر مولا، تیرا بیٹا شہید کربو بلا، بیٹیاں تیری گھر مولا، بیٹیاں تیری درا بدر مولا، دو تسلی غریب و دکھیا کو، دیکھو زینب نا اگر مولا، دیکھو زینب نا اگر مولا، وارد ہوئی نگاہ شب ضربت حیدر، بس کھولتے ہی روزہ کمر باندھیا جل پر، اس شب تھے کبھی صحن میں گئے حجر کے اندر، ہمسایہ کو ہر بار ندا دیتے تیرو حیدر کی سواری سوئے فردوس چلی ہے، جائے گوئے شب قدر شب قتل، واللہ میں دو راتوں کا مہمان ہوں تمہارا، تر دیکھو گے کل خون سے ریش رخ زیبا، برسے گا لہو 3 دن افلاک سے ہر جائے، ایسا ہے وہ سال علی حج میں نہ، تم عید کے دن روگے شبر سے لپٹ کر، روے گا حسن باپ کے ممبر سے لپٹ، کلثوم نے رو کر کہا واہ حسرت و دردہ، کیا بیٹیاں اب صبر کرے آپ کو بابا، کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا، فرمایا جو ارشاد پیغمبر ہے وہ دو روز دنیا میں بس اب
ہمارا کیس کاٹے گا تابوت ہر گھر میں صدا آئے گی ہر گھر میں صدا آئے گی کلا روتی بھی آئے گی یارو روتی بھی آئے گی یارو حالت میرے غمنار بجا ہوگی کسی کی ملائے گی لاش میں مر کے کشیاں بھی سر کھولیں گے اور اہل حرم بھی زہرا کی صدا آئی کفن پھاڑیں گے ہم زینب سے روایت ہے کہ تھی 4 گھڑی رات مشتاق قضا گھر سے چلے سید قشزاد تسبیح بکف جمع ہوئے دوڑی پسادات واشین ازادیاں کی سب نے مناجات گلدستہ ہو حیدر سے سرفراز ہمیشہ یا رب رہ دنیا میں یا آواز پھر بعد ازاں کان میں آواز یہ آئی اشیاء لقتل وحق دعا اس نوحے سے آہگاہ ہوئی ساری خدائی شہروں پر نبی زادیوں نے قاقڑا جنت سے نبی پھاڑ کے دامانے کفن آئے سر پیٹتے مسجد میں حسین اور حسن بابا کا لہو پہلے تو چہروں پر لگایا پھر دونوں نے ماں بہنے گلیمن کو اٹھایا لے کر جو چلے رونا علی کو بہت آیا شبیر نے پوچھا تو حیدر نے سنا رونا یہ ہے جب حلق تو کٹوائے گا پیارے کوئی تیرا لاشا نہ ڈالائے گا پیارے صلوات اللہم صلی اللہ محمد علی کی مدح کرتا ہوں یہی ایک کام باقی ہے اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا اسی کی وجہ سے دنیا میرا نام باقی زمین جب تک ہے جب تک چرخے نیلی فام باقی ہے فضا میں فاطمہ کی جان
فضا میں فاطمہ کی جان علی کے ساتھ خیر اور علی بھی ساتھ ہے حق کے خدا کا نام جب تک علی کا نام باقی خدا کا نام جب تک علی کا نام باقی تیرا آغاز کیا تھا ہر وہ تو جانے خدا جانے مگر حق بھی نگاہوں میں تیرا انجام باقی مگر حق بھی نگاہوں میں انجام باقی ہزاروں کے گلے کاٹے علی کی تیغ نے لیکن ابھی بچے گی دربت کونے کا کام باقی ابھی بچے گی دربت کونے کا کام باقی سر پیٹو مومنو سرے حیدر ہوا دنیم ایمان کے برج کام ہے انور ہوا دنیم سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دنیم لکھا ہے مغلق کرے زہرا نے بال کھولے نبی ننگے ترغوے تم بے ماما تم بے ماما لکھا ہے جب دنیم ہوا فرق مرتضی سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا چلا کے بھائیوں کو سنتے ہو جبرائیل اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی دوڑے یہ کہہ کے جانبے مسجد و نیک ذات ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پا خون باپ کا مل کر کہیں یہ بات رلوایا نانا جان کو دارو سلام میں بمبا پا گیا نمازیوں کا گرو آیا ننگے سر حیدر نے مشتبہ سے کہا کہ کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے پسر ہم بڑے بڑے بڑھتے لیکن جبھی کے
زخم پر رومال باندھو میرا سر شگافتہ ہے لال بان باندھا حسن نے زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال شب نے جب کا ساتوں کیا پھر وہی میں قال پھر چست باندھ کر پکارا پھر چست باندھ کر یہ پکارا اب درد کہتا ہے تنے ذوالجلال ہے ہاتھوں نے در پکڑ کے کہا پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مشتبہ بابا کے سر پا پڑھنے لگے آئے شفا ناگاہ کے یہ کسی عورت نے دین دادا زہرا کے پیارا تم نے بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو رہنا مجھ کے بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں سو بے آشنا نہیں شیعہ پردے پہ ننگے تر تو ابھی کیوں نکلتی ہے چال پر دیں تلوار چالتی ہے صلوات سلامی ہر طرف شور بکا گئے ودائیں علی ابن ابی طالب میرا شیر ابھی تلوار سے ابھی تلوار سے پکڑ کر ابن ملجم کو جلائے کہا اصحاب نے اب حکم کیا ہے بشفقت پوچھا قاتل سے علی نے
خطا میری غیا تیری خطا گئے کہ بچوں کو یہی احسان میرے سلا یہی احسان میرے سلا صدقے غلام تیری مصیبت کے یالی اے جانشین جناب رسالت کے یا علی قربان لغو بھری تیری صورت کے یالی ایام تیرے شہادت کے آلے ایام تیرے شہادت کے آلے یہ ظلم بے جگت یہ ستم بے سبب و تلوار ترپال کی جا تلوار ترپال کی جا انیسویں سے آپ کا ماتم حیالی ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی دفتر جگہ کا درغم و برغم ہے یا علی ماہ سیاہ مولا کی نظر کو گوہر اشک لائے گئے یہ روزہ دار لایا تھا زغیر میں وہ جفا جو بجھا کے تیغ مولا گرے زمین پر سجدے میں خاک کے تیغ غل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کے تیغ خدا کے شیر میں گھر میں خدا کے ہائے خدا کے شیر میں گھر میں خدا کے گہرا زخم فاقے امام حجاج پر سر سے ٹپک رہا شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملون و بصیر پکڑاؤ سے لائے جو ہاتھ باندھ کے
مولا کے سامنے قاتل پا مسکرا کے نظر کیے امام نے قاتل پا مسکرا کے نظر کیے امام نے فرمایا میں نے کاسی کی تھی تیری خطا پاداش نے کیوں کی یہی غیر جگہ میں کیا رویا سر چکا کے تو مولا نے کہا رویا جو سر چکا کے تو مولا نے کہا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا غیغمہ اس کے ہاتھ کے مشکلیں بازونا اس کے ہاتھ کے مشکلیں کشایا جب بھی اسمی کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام ام البنی سے چاک کے کہنے لگے امام میرے بچے فاطمہ گزرے گی کیا فاطمہ گزرے گی کیا اچھا وقت میں یہ اب بس بے قرار کھانا نکلا کے صبرو زدارے کھانا نکلا کے صبرو زدارے بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائے پھر جو آپ تناول کرے اگر فرمائش کر دیا مجبور پانی بھی گلے سے اترتا پانی بھی گلے سے اترتا نہیں پسا دعوت علی کی آج گئے گھر میں الہ کے روزہ کھلے گا 7 رسالت بنا کے روزہ کھلے گا 7 رسالت بنا کے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في العرضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من عوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارک آل عمران کی اختتام ہوتی ہوئی آیتی جو سورہ کے اختتام پر موجود ہیں وہ آیتوں کا یہ حصہ ہے اور
ان آیات میں جس طرح سے اللہ نے خاصان خدا کا ذکر کیا، ان کے اجر کو پیش کیا اور ان کی منزلت اور مقام کو فضیلتوں کے ساتھ بیان کیا، وہ ہر قرآن پڑھنے والے کے سامنے ظاہر ہے، روشن ہے۔ ہمارے لیے یہ آیے کریمہ کے یہ حصے جو ایک ایک پہلو کو پیش کرتے ہیں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہی آخر کا حصہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام میں بھی پیش ہوا، ویسے ہی جیسے مولائے کائنات کے کئی خطبات اور کلام میں قرآن کی آیتیں پیش ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے لسان اللہ جب کلام اللہ کو پیش کرتا ہے تو اور اس کی فضیلتیں اجاگر ہو جاتی ہیں اور اس کی خوبیاں نکھر کے سامنے آتی ہیں۔ نور خدا سے، لسان خدا سے جب کلام خدا سنائی دیتا ہے تو وہ دلوں میں اتر جاتا ہے اور دوڑنے لگتا ہے انسان کے رگوں میں خون بن کر۔ ویسے ہی یہ آیت کا ایک ٹکڑا جو حضرت کے کلام میں پیش ہوا، جو حضرت کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے، اس لیے چونکہ یہ ایام شہادت مولائے کائنات کے ہیں، غم کے ایام ہیں، اور پھر جتنا غم منایا جائے کم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حالات اور فی زمانے ہی جن آفتوں سے ساری دنیا، ہم سب اور پوری دنیا گزر رہی ہے، ہمارے سامنے ہے، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جن احتیاطات اور جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے سفر حیات کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اہل بیت کا ذکر زندگی کے ہر لمحے میں ہے، ہر صبح اہل بیت کا ذکر ہے، ہر شام اہل بیت کا ذکر ہے۔ تعقیبات نماز میں جملے ہیں، آغاز ہوتا ہے صبح کا تو اس کلام سے ہوتا ہے، خدایا میں صبح کرتا ہوں اس طرح سے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، پیغمبر کے دین پر ایمان رکھتا ہوں اور مولائے کائنات کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں اور ائمہ کے امامتوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور ویسے ہی جب شام ہوتی ہے تو ادھر ہی سلام کیا جاتا، خدایا تجھ پر سلام ہو، تیرے نبی پر سلام، تیرے ولی پر سلام۔ تو ہر صبح شام ہر لمحہ زندگی کا اہل بیت کا ذکر ہے، مولائے کائنات کا ذکر۔ اب ان غم کے ایام اور ان شہادت کے ایام و لیالی میں، جو لیالی قدر بھی یعنی شبائے قدر بھی ہیں، ہمارے لیے اور خدا سے قریب ہونے کا موقع ہے، امام سے قریب ہونے کا ہے۔ ذکر پر کبھی کوئی پابندی نہیں ہے، ذکر کرنے والے اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے درجات سے جب ذکر کرتے ہیں تو وہی اجر دینے والا۔ تو اس طرح ان ایام میں حضرت کے نہ صرف کلام کو ویسے ہی پڑھنے کی ضرورت ہے جیسے کہ ہر دن پڑھنا چاہیے، قرآن و اہل بیت کا کلام، اور ساتھ ہی یہ خصوصیت کے ساتھ کہ جب مولائے کائنات کی شہادت سے مخصوص ایام ہے، حضرت کے کلام کی خوبیاں دیکھے دنیا، جہاں اتنے موجوزے ہیں آئمہ کی، جہاں اتنی فضیلتیں اور ایک سے بڑھ کر ایک کمالات کو آئمہ نے پیش کیا ہے، وہیں ذرا غور کرے دنیا، کلام معصوم کن عظمتوں کے ساتھ آج بھی ویسے ہی شباب پر ہے، آج بھی ویسے ہی چمک رہا ہے جیسے وہ ہر دور میں چمکتا رہا، ویسے ہی جیسے اس دور میں حضرت نے بیان کیا۔ چاہے کسی بھی معصوم کا کلام، پیغمبر اکرم سے لے کر ہمارے امام تک، وہی کیفیت ہے جو قرآن مجید کی عظمتوں کی۔ اور کیوں نہ ہو، پیغمبر نے کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ تو قرآن پہ جیسے تازگی ہے ویسے ہی اہل بیت کا کلام تازہ تر و تازہ ہے، اور پھر دونوں ایک ساتھ۔ اور یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ آج بھی فرزند پیغمبر موجود ہے جس کی نظر کرم ہم سب پر ہے۔ بہرکیف اس طرح سے جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر آئمہ کے کلام کو دیکھتے ہیں تو آیتیں دلوں میں اتر کر
ہر انسان کو عمل خیر کی دعوت دیتی. اور یہی آئے کریمہ. میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں تاکہ ہر سننے والے پیغام جانے والے تک کم از کم کو ایک آدھ بات ہی ایسی پہنچ جائے کہ جو اسے قریب لے کر آئے. یہ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہر بات پہنچے. ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا ظرف ہوتا ہے، بولنے والے کی بھی اپنی ظرفیت ہے، سننے والے کی اپنی ظرفیت ہے، قبول کرنے والوں کی اپنی ظرفیت ہے. یہ اور بات ہے، کریم کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، وہ دروازہ کھلا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے. یہ تو وہ دروازہ ہے جس نے صورتیں دیکھ کے نہیں دی ہیں، اپنا بھی آیا ہے تو دیا ہے، پرایا بھی آیا تو دیا ہے. دوست بھی آ کے لے کر گیا ہے، دشمن بھی آ کر لے کر گیا ہے، اور ہر دور میں ملتا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جب ان آیتوں کو پڑھیں آپ، جہاں پہ یہ کہا کہ وہ لوگ جو صاحبان تقوی لیکن الذین اتقوا رب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنت ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. آپ غور کریں، صاحبان تقوی کے لیے نزل من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کی ضیافت ہے. ایسے جیسے کوئی آ رہا ہے اب اس کی ضیافت کے لیے تیار. ماہ رمضان کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مہمانی کا مہینہ ہے، ضیافت خدا کا مہینہ ہے. تو ایسا کون بندہ خدا ہے جو اللہ کے پاس جا رہا ہے اور جو اللہ کے پاس جانے سے اپنی رضا اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے؟ پوری تاریخ آدم و عالم میں ایسا کوئی اگر بندہ ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے، جو خالق سے لے کر مخلوق تک فیض کا ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، جس کے فرزند کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں تو یہ لفظ ہے آئین السبب المتصل بین الارض والسماء. کہاں ہے وہ جو زمین سے آسمان تک اتصال کرنے والا سبب ہے، جو فیض خدا کو مخلوق خدا تک پہنچائے؟ یہ تو ولی ہے، نور خدا ہے، نزل من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہے. ایسا جیسے روزہ دار آئے گا تو اب بارگاہ خدا میں اس کا روزہ کھلے گا. مہمان آئے گا تو اس کے لیے خدا اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا، بلکہ وہی رحمتوں کو تقسیم کرے گا. وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہترین چیز اللہ کے پاس. یہی وہ ٹکڑا ہے جسے حضرت نے اپنے کلام میں پیش کیا. آپ دیکھیں تقوی سے شروع ہوتی ہے بات اور آ کر ابرار پہ ختم ہوتی، یعنی آغاز تقوی ہے، انجام اس آیت کا اختتام ابرار پر ہے. اور یوں اگر دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے، محبت مولا کائنات خود تقوی ہے، یا علی حب کا تقوی، اور خود مولا کائنات امام المتقین ہے، اور سید الابرار بھی علی کی ذات ہے. تب گویا ان چیزوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے، نعمت جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب علی کی محبت کے لیے ہے، علی والوں کے لیے ہے، اور مولا کائنات اسے عنایت کریں گے. اور سید الابرار، نیک لوگوں کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے، مومنوں کا امیر ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے، متقیوں کا امام ہے وہ مولا کائنات کی ذات، اوصیاء و اولیاء کا اگر کوئی سردار ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے. تو یہ ساری منزلیں، یہ آیت کے الفاظ ان فضیلتوں کو پیش کرتی. تقوی سے شروع کیا گیا. آپ غور کریں، قرآن کا آغاز بھی تقوی سے ہو رہا، ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہی ان کے لیے ہدایت ہے جو صاحبان تقوی ہے. ہر قدم پہ تقوی کو پیش کیا گیا، کیونکہ ایمان کے ساتھ تقوی ہے. جہاں ایمان ہے وہی تقوی ہے. عمل خیر بغیر تقوی کے عمل خیر نہیں ہے، قبولیت اعمال بغیر تقوی کے نہیں ہے. اور امام صادق علیہ السلام یوں تو مولا کائنات کے ارشادات ہیں، پیغمبر اکرم کی حدیثیں ہیں، ائمہ کے احادیث ہیں، قرآن کی آیتیں سارے ہیں اپنے مقام پر، اسے بیان کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا.
حضرت کی ایک حدیث، اس خوبصورت جملے کو ہم دیکھیں، جتنے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں تمام مومنین اس کی عظمت کو پہچانیں۔ حضرت نے جو تقوی کو آسان ترین لفظوں میں پیش کیا ہے، ظاہر امام المتقین کا وارث ہی کر سکتا ہے، امام المتقین کا بیٹا ہی اسے بیان کر سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تقوی یعنی خدا نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس سے غائب نہ رہنا، اور جس چیز سے روکا ہے اس میں حاضر نہ رہنا۔ یعنی تقوی یہ ہے جو خدا کہے اسے بجا لاؤ، جس سے خدا روکے اس سے رک جاؤ، یہی بہترین تقوی ہے۔ یہ آغاز اور یہ اتنا بہترین مقام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کامیابی کو صاحبان تقوی کے ساتھ رکھا گیا۔ فلاح و کامرانی و کامیابی ان کے لیے ہے جو صاحبان تقوی ہیں، ان کے لیے ہے اللہ کی معیت، اللہ کی رحمت، اللہ کا ساتھ جو صاحبان تقوی ہے۔ اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، صاحبان تقوی کے لیے کامیابی ہے۔ کیوں کر کامیابی نہ ہو؟ امام المتقین جب خود ساقی کوثر ہے اور جنت کا تقسیم کرنے والا ہے تو متقی کامیاب کیوں کرنا ہوگا؟ قیامت کے جہاں کئی مناظر قرآن مجید نے پیش کی ہے کہ کیسے کیسے انداز سے لوگ بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، دوست دوست سے، بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگے گا سوائے ان کے جن کے دلوں میں چراغ ولایت علی روشن تھا، جن کی زندگی محبت علی میں گزری، جو دنیا سے گزرے بھی تو علی کی محبت میں گزرے، اب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تب بھی علی کی محبت میں اٹھائے جائیں، چہرے سے نور ولایت چمکتا رہے، سب بھاگتے ہوں گے، اور ان کے زبانوں پر یہی کلام ہوگا کہ مشکل کا وقت ہے لہذا مشکل کشا کو آواز دو۔ تو اس لیے یہ صاحبان تقوی، حضرت کے کلام میں جہاں بہت سے موقع ہیں کہ جہاں آپ نے تقوی پر گفتگو کی اور آپ نے اس کی تعلیم، وہیں اپنی وصیتوں میں مختلف وصیتیں ہیں مولا کائنات کی، معمولاً ہم سب اسے پڑھتے ہیں، خطبات جمعہ میں بھی سنتے ہیں، مجالس میں بھی سنتے ہیں، دیگر موقعوں پر بھی حضرت کا یہ کلام اسے سنایا جاتا ہے اور سنایا جانا چاہیے تاکہ ہر انسان پہچانے۔ آج دنیا حقوق انسانی پر گفتگو کر رہی، ہیومن رائٹس پہ گفتگو کرتی ہے، عدالت پہ گفتگو کرتی ہے، معاشرے پر گفتگو کرتی ہے۔ وہ دیکھے کائنات میں عدل و انصاف کو اگر کسی نے قائم کیا ہے تو مولا کائنات کی ذات، حقوق انسانی کو اگر کسی نے پیش کیا ہے تو مولا کائنات کی ذات۔ کیسا کیسا آپ نے حق بیان کیا، کتنی بہترین انداز میں انسانیت کو منزل کمال پر پہنچانے کا راستہ بتایا۔ کاش کہ دنیا اسے دیکھتی، اس سے پہچانتی، چاہے وہ خطبات مکتوب بات ہوں یا حضرت کے مختصر ترین جملے ہو یا پھر حضرت کے وصیت کے وہ فقرات۔ طویل وصیت بھی ہے جو آپ نے بعد جنگ صفین امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حضرت کے نام لکھا۔ ایک اور وصیت جو ضربت لگنے کے بعد، ایک اور وصیت جو شہادت سے پہلے، اور اس بیچ میں کتنے ایسے کلام جو بعنوان وصیت پیش ہوئے، جو بعنوان وصیت بھی ہے اور حضرت کی طرف سے امت کے لیے ایسی ہدایت کی شمع روشن کی ہے کہ جس کے بعد اندھیرے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو کھول دیتا ہے۔ شرح صدر کے معنی یہ نہیں کہ کوئی سینہ چیر لے آ کے کاٹ دے دل کو، معلوم ہوا دل کھولا جا رہا ہے۔ شرح صدر سے مراد اللہ اس میں صلاحیت دیتا ہے کہ اس کا دل معرفت کو قبول کرے، اور اس سے نورانیت عنایت کرتا ہے کہ جہاں پر وہ دیکھتا بھی ہے تو نور سے، وہ بولتا بھی ہے تو نور سے۔ زیارتوں کے فقرے ہیں کہ خدایا تو مجھے نورانیت عنایت کر، بصارت و بصیرت عنایت کر۔ یہ بصارت و بصیرت کس لیے ہے؟ تاکہ محبت اہل بیت آئے، معرفت امام زمان آئے، معرفت ائمہ ولایت کا چراغ روشن ہو،
آپ غور کریں تو اس طرح سے حضرت کا کلام ایک ایک اگر لفظ بھی دیا جائے دنوں گزر جائیں گے. کتنی شرحیں لکھی ہیں علماء نے کلام مولا کائنات کی. نہج البلاغہ دیکھیے کتنی شرحیں اس کی موجود. حضرت کی وصیت کے ایک ایک لفظ پر گفتگو کی ہے، جس نے انسانیت کی بلندی کو کیسے پیش کیا اور ایک مومن کا وظیفہ کیا ہوتا ہے، ایک مرد مسلمان کا فریضہ کیا ہے، اسے آپ نے بیان کیا. بلکہ ایک انسان کو انسان جو کہا جاتا ہے کیسے وہ بلندیوں پہ پہنچتا ہے. حالانکہ خطاب اپنے دونوں فرزندوں سے کیا، اوصیکما، پھر بعد کے الفاظ میں سارا جملہ ہے اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی، میں تم دونوں سے کر رہا ہوں، جبکہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. تمام اولاد سے کر رہا ہوں، تمام ان لوگوں سے جس تک میرا یہ کلام پہنچے. یعنی ہر انسان جس نے یہ کلام مولا کا سنا. تو اس طرح کے بھی آپ نے کلام کو پیش کیا، اس طرح سے بھی پیش کیا اسی وصیت میں کہ جس کا آغاز آپ نے کیا اوصیکما بتقوی اللہ. آیت کہہ رہی ہے تقوی والے کامیاب ہیں. امام المتقین کا کلام جہاں وصیت کا بھی آغاز کیا تو یہ کہا بتقوی اللہ، خوف خدا ہونا. تقوی کے معنی خوف خدا بھی، تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنا بھی، تقوی کے معنی محفوظ رہنا بھی، تقوی کے معنی تمام تر خوبیوں کا حامل ہونا. جس طرح سے بھی آپ معنی کریں، کئی معنی وسعت کے ساتھ، چاہے بے طرز عام یا بے طرز خاص یا بے طرز اخص، جس طرح سے بھی آپ معنی کریں سب لوٹ کے انہی عظمتوں کی طرف جاتے ہیں جس کی طرف مولا کائنات میں. آپ اندازہ کریں وصیت کے اس فقرے کے آغاز پر نمازوں اور خطبات میں سے پیش کیا جاتا، مجالس میں بھی اس سے پیش کیا جاتا. سب سے پہلے جس چیز کو پیش کیا تقوی الہی کو، کہ میرے لال ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اوصیکما بتقوی اللہ. نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد جب آپ نے حقیقت سے پردہ اٹھایا، لا تبغی الدنیا وإن بغتکما، یہ کلام دونوں فرزندوں کے ذریعے ساری دنیا تک پہنچایا. دنیا کے پیچھے مت جانا، چاہے دنیا کتنا ہی تمہارے پیچھے کیوں نہ آئے. کیونکہ دنیا کسی کے لیے ٹھہرتی نہیں، کسی کے لیے رہتی نہیں، کسی سے وفادار رہتی نہیں. ہر ایک سے اس نے بے وفائی کی ہے، اور ان میں تو انہیں اور ان لوگوں کو تو اس نے انہیں اور سب سے زیادہ ذلیل کیا جو اس کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں. اس لیے یہ میرا مولا ہی کہہ سکتا، غری غیری، جس نے کہا جا کسی اور کو دھوکہ دے، ابو طالب کا بیٹا تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے. یہ مولا کائنات کا حق ہے جس نے ٹھوکر ماری. ساری دنیا کے لوگ دنیا کے قدموں میں سر رکھتے ہیں اور دنیا علی کے قدموں میں سر رکھتی ہے. اس کے باوجود علی کو اس کی پرواہ نہیں. اسی لیے آپ نے کہا میرے لال کبھی دنیا کے پیچھے مت جانو، چاہے دنیا کتنے ہی تمہارے پیچھے کیوں نہ ہے. اور کسی چیز پر افسوس بھی نہ کرنا اگر دنیا کی کوئی چیز چلی جائے. وجہ کیا ہے عزیزان؟ آپ غور کریں، اس سے انسان کی عادت ہوتی ہے، کوئی چیز ملتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، کوئی چیز چلی جاتی ہے تو وہ غم زدہ ہو جاتا ہے. حضرت کا ہی کلام نہج البلاغہ میں حضرت کا ایک مقام پر ارشاد ہے، اسی طرح آپ نے بیان کیا. انسان خوش ہو جاتا ہے ان چیزوں کو حاصل کر کے جو مل جاتی ہے، یعنی اب اس سے کوئی چھوٹنے والی نہیں ہے. یا اگر کوئی چیز چلی جائے تو ایسا جیسے اب وہ لوٹنے والی نہیں ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے. انسان کو تو یہ دیکھنا چاہیے کتنا خدا کے پاس وہ ہے، کیونکہ ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے، خدا کا بدل نہیں مل سکتا ہے. ہر چیز کا بدل آ سکتا ہے، خدا اگر چھوٹ جائے تو پھر کوئی بدل نہیں ملتا ہے. اس لیے کہ دنیا اگر جا رہی ہے اس پہ افسوس نہ کرنا. وجہ ہر انسان اس یقین کے ساتھ جیے کہ جو خالق ماں کے پیٹ میں رزق دے سکتا ہے وہ دنیا میں بھی رزق دے گا. جیسے یہاں حیات دی ہے ویسے قبر میں بھی ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا. یہ حضرت کا کلام، یہ حضرت کی وصیتیں. اور پھر آگے جب آپ نے بیان کیا قولا بالحق،
وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ کونا ایک ساتھ جو آپ نے چیزیں بیان کی، آپ دیکھیں قولا بالحق، جب بھی کہو تو حق بات کہو، حق کے لیے کھڑو، حق کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو۔ وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ، اجر کی خاطر، یعنی کوئی بھی کام تو اجر خدا کے لیے، خدا سے حاصل کرے انسان، کہے تو حق کہے، عمل کرے تو اجر کے لیے، یعنی اس اجر کے لیے جو خداوند عالم اسے عنایت کرے گا۔ کونا للظالم قسما والمظلوم اونا، ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا، یہ حضرت کا ابتدائی حصہ ہے وصیت کا عزیزان کرام۔ ظالم سے ہمیشہ دشمن، یعنی دور رہنا۔ آپ دیکھیں مظہر اہل بیت کی تعلیمات، کتنی عظیم یہ منزل ہے کہ ظالم سے دور رہنا، مظلوم کے ساتھ۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کون ظالموں کو سر پہ بٹھاتا ہے اور کون مظلوم کا ماتم کرتا ہے۔ یہ وصیت کے حصے ہیں، اور بھی آگے کیسے حضرت کے الفاظ گرامی ہیں جو ایک ایک چیز کو نماز کے متعلق بیان، قرآن کی تلاوت کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے، ایک دوسرے سے اتحاد کے لیے کہ کبھی ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھانا بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہنا، اصلاح ذات بین، لوگوں میں اصلاح کرتے رہنا، لوگوں کے معاملات کو درست کرتے رہنا، اور پھر امر بالمعروف، کبھی امر بالمعروف کو ترک مت کرنا، نہی از منکر کو ترک مت کرنا، یعنی نیکی کی ہدایت کرتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا۔ جس دن اسے ترک کرو گے اس دن اشرار یعنی اوباش اور شریر و ظالم مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا بھی کرو گے تو دعا قبول۔ یہ ایک حصہ، ایک اور حصہ جو آپ کی وصیت کے طور پر جسے پیش کیا گیا، یہ آپ کی وصیت تھی ضربت لگنے کے بعد، اور آپ کے فرق اقدس کی شگافتہ ہونے کے بعد جب آپ نے اپنے فرزندوں سے کلام کیا، تب اس وصیت کو پہنچایا جس میں اسی آیہ کریمہ کا جسے کی تلاوت کی گئی حصہ ہے، جسے آپ نے پیش کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وصیتی لکم، میری وصیت، یہ مختصر، اس وصیت سے یہ مختصر وصیت، لیکن کے علاوہ طویل وصیت بھی ہے، اور بھی حضرت کا کلام ہے جو وصیت کے عنوان سے وصیتی لکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا تضیعوا سنتہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرنا، اور پیغمبر کی سیرت و سنت کو ترک مت کرنا، اسے ضائع ہونے مت دینا۔ اقیموا ہذین العمودین اوقدوا ہذین المصباحین خلاکم زم، یہ دو ستون مضبوطی سے قائم رکھنا، ان دو چراغوں کو جلاتے، مصباح چراغ کو کہتے، ان دو چراغوں کو روشن رکھنا۔ ساری امت دیکھے توحید اور نبوت کو کون پہچنوا رہا ہے، کون ہے جس نے توحید و نبوت کو پہچنوایا۔ آج اگر لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے وقار و عظمت کو کس نے بچایا اور کون باقی رکھ رہا۔ آئے دنیا پہچانے ویسے عالم میں کہ جہاں آپ کا سر مبارک شگافتہ ہے، ضربت لگائی گئی، ویسے عالم میں آپ نے یہ وصیت کی تو سب سے پہلے جس سے بیان کیا کہ وحدانیت پروردگار، توحید ذاتی باری تعالیٰ، کیوں نہ ہو امام الموحدین علی کی ذات، امام العارفین علی کی ذات، عبادتیں علی کی وجہ سے ہے، قبولیت عبادات علی کی وجہ سے ہے، اول العابدین ازہد الزاہدین، رکوع و سجود کرنے والوں کا سردار اگر کوئی ہے تو مولا کائنات کی ذات۔ دیکھا سب سے پہلے جس چراغ کو روشن کرنا وہ لا الہ الا اللہ، دوسرا چراغ پیغمبر اکرم کی سیرت اور حضرت کی سنت طاہرہ۔ ان دو چراغوں کو اگر تھامے رہو، روشن رکھو گے، خلاکم زم، کبھی تم رسوا و ذلیل نہ ہوگے۔ آپ غور کریں یہ ان الفاظ پر کہ جو مولا کائنات کی وصیت کے آج بھی نہج البلاغہ میں اٹھائے دیکھے سب، اسے جسے پیش کیا مولا نے،
یہ دو چراغ اگر تمہارے پاس ہے تو کبھی تمہاری کوئی مذمت نہیں کر سکتا، تم بے عزت نہیں ہو سکتے۔ یہ دو چراغ کون سے؟ توحید اور نبوت۔ مگر کب یہ دو چراغ روشن ہوں گے؟ توحید و نبوت کے لیے امامت و ولایت کا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ چراغ ولایت علی دل میں روشن ہوگا تبھی لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا، محمد الرسول اللہ سمجھ میں آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، ایک حدیث جو پڑھی جاتی ہے اسے ہم سب سنتے ہیں، معروف ترین حدیث امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور بھی سلسلے کئی حدیثیں ہیں جو آئمہ سے مروی ہیں، آپ اسے سنتے ہیں، ان سب پہ غور کریں۔ یہ اصل میں پیغمبر کے دور کا واقعہ، پیغمبر کا ارشاد جسے آئمہ نے بیان کیا۔ ظاہر گھر کی بات گھر والے ہی بہتر بتا سکتے، وارث پیغمبر ہی بہتر بتا۔ پیغمبر اکرم کے پاس آ کر ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول، آپ غور کر سکتے ہیں سوال پر، پہلے سوال تھے اکل من قال لا الہ الا اللہ مومن، مولا کی وصیت کی فقرے یاد رکھیں۔ ساتھ ہی اب یہ سوال، کیا ہر شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مومن ہو گیا؟ تو جواب تو یہی ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے جو مشرک نہیں ہے وہ مومن ہے، جنت میں جائے گا، اللہ ہر گناہ کو بخشے گا سوائے شرک کے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ شرک سے بری ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہم سب سنتے ہیں، حدیث میں ہے۔ اب کہنے والا سوال کر کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہ کیا وہ مومن ہے؟ میں اور آپ نہیں ہے جو صرف الفاظ سن رہے ہیں، یہ نگاہ معصوم ہے جو نیتوں اور دلوں کو پہچانتی ہے کہ سوال کرنے والے کی نیت کیا ہے اور سوال کرنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے، اور پھر جس حقیقت کو آپ نے پیش کیا ہے اسے دنیا پہچانے، اسے پہچانے دنیا کہ ہر انسان جو لا الہ الا اللہ کے مومن ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان عداوتنا تلق بالیہود والنصارى، ہماری دشمنی یہود و نصارہ سے ملا دی، یعنی جس کے دل میں ہماری دشمنی ہے اس کا حساب یہودیوں یا نصرانیوں کی طرح ہوگا۔ سوال کس کا ہو رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ہو رہا ہے۔ جواب آپ نے کیا دیا پیغمبر اکرم نے؟ ہماری دشمنی یہودیوں نصرانیوں کے ساتھ لے کے جائے گی۔ آپ دونوں کو ملا کے دیکھیں، لا الہ الا اللہ کا سوال ہے، جواب آپ نے کس طریقے سے عنایت فرمایا، حدیث رکی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا انکم لا تدخلون الجنہ، جنت میں جا ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ حتی تحبونی، جب تک کہ میری محبت تمہارے دل میں نہ ہو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ جملہ عزیزان گرامی، کذب من زعم انه يحبني ويبغض هذا، وہ انسان جھوٹا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے محبت کر رہا ہے اور اس کے دل میں علی کی دشمنی ہے۔ وہ انسان کاذب ہے، جھوٹا ہے کہ جو علی کا دشمن ہو اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے۔ سچا وہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا تو اس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ علی کی محبت جس کے دل میں ہے وہی سچا ہے، وہی میری محبت میں صادق ہے کہ وہ اس اپنے دعوے کو صداقت کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ تو سوال تو لا الہ الا اللہ کا تھا، پھر آپ نے یہاں محبت مولا کائنات کو پیش کیا، اپنی محبت کو پیش کیا۔ عزیزان گرامی، توحید بغیر رسالت کے عقیدے کے مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اور توحید اور رسالت کا عقیدہ بغیر امامت و ولایت کے مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی چیز ہے جسے مولا کائنات نے پیش کیا ہے، اور اسی وصیت کے حصے میں آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں دور چلے جاؤں یا اسے ناپسند کروں یا مجھے برا لگے۔ پھر آپ نے عرب کا محاورہ استعمال کیا، جیسے کوئی شخص رات بھر پانی کو تلاش کرے اور صبح جب اسے پانی کا چشمہ مل جائے تو اس کی خوشی کیسی ہوتی ہے، یعنی جو مراد کو پا لیتا ہے ویسا عالم میرا ہے اس موت کو دیکھ کر، اسے دیکھ کر۔ یہ مولا کائنات ہی کہہ سکتے ہیں عزیزان گرامی، جس نے کہا میں موت پر آ جاؤں یا موت مجھ پر آ جائے۔
بچہ اپنے ماں سے اتنا قریب نہیں ہے کہ جتنا ابو طالب کا بیٹا موت سے قریب ہے۔ اور پھر یہ تاریخیں جہاں میرا مولا عالم یہ ہے، ماہ رمضان جب شروع ہوا ہے تو ایک دن آپ امام حسن کے پاس، ایک دن امام حسین کے پاس، جناب عبداللہ ابن جعفر، اس طرح ہر ایک کے ساتھ آپ تناول کرتے، مگر کتنے لقمے، سوائے 2-3 لقموں کے اور کچھ بھی تناول نہ کرتے۔ یہاں تک کہ بیٹیوں نے سوال کیا کہ بابا آپ اتنا مختصر انداز میں افطار کر رہے ہیں، تو آپ یہی جواب دیتے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت قریب، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی عالم میں جاؤں، یعنی بتلانا چاہتا، آیت جو کہہ رہی نزل من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہی حصہ آپ نے اپنی وصیت میں پڑھا ہے، اس وصیت کے حصے میں جسے آپ نے وصیت لکم کہہ کر ارشاد فرمایا، تو وہاں پر آپ نے یہی حصے کو آپ نے پڑھا اور تلاوت کی، وما عند اللہ خیر للابرار، کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین جزا ہے۔ اور پھر کس طرح سے عزیزان محترم یہ وہ ایام ہیں کہ جہاں اللہ کے گھر میں اللہ کے ولی کے سر پہ ضربت لگائی گئی، اللہ کے گھر میں اللہ کے ولی کے سر پہ ضربت لگائی گئی۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان کی وہ 19ویں کی صبح اور میرے مولا کا جانا اور ان بے زبان پرندوں کا حضرت کو روکنا اور حضرت کا یہ کہنا ان کا خیال کرنا، اللہ اکبر، ان کے دانے پانی کے تک کے لیے حضرت نے کہا ذرا غور کرے، جو اتنا خیال کرے دنیا نے اس کے گھر کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور پھر گلدستہ اذان سے جب اللہ اکبر کی آواز آئی ہے، اب نہیں معلوم شہزادیوں کے قلب کی کیا کیفیت تھی، کوفہ کا ہر گھر یہ آواز سن رہا ہے، اللہ اکبر کی آواز ہے، لسان اللہ سے اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اذان کیسی اذان ہے، ایک کوفے کی اذان ہے اور ایک کربلا میں عاشور میں علی اکبر نے اذان دی۔ اللہ اکبر، کیسی یہ منزل ہے، کتنا یہ غم اور علم کا عالم ہے کہ جہاں میرا مولا مسجد کو آیا ہے، محراب عبادت میں اول العابدین کھڑا ہے، ازہد الزاہدین کھڑا ہے، جو رکوع کرنے والوں کا سردار ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، جس نے ایسی عبادت کی ہے کہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ یہ وہ عبادت کرنے والے ہیں جو نماز اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب وہ محراب عبادت میں کھڑا ہے، ظالم نے وہ ظلم ڈھایا کہ سجدے میں علی کا سر ہے، اور جیسے ہی سجدے سے اٹھے ہیں وہ ضرب لگائی ہے کہ بس اب ایک ہی آواز آ رہی ہے، جبرائیل نے پکار کے کہا تحت اللہ، اور کہا خدا کی قسم ارکان ہدایت گر گئے، ہدایت کے مینارے گر گئے، اور تقوی کی نشانیاں تاریک ہو رہی کہ ہو گئی کیوں؟ قتل ابن ام المصطفیٰ، قتل علی المرتضی، رسول کے بھائی کو مارا گیا، علی کے سر پہ ضربت لگائی گئی۔ اور پھر دوسری آواز کس طرح سے ہے کہ ایک ایک دوڑتا ہوا آ رہا ہے کہ ہائے میرا مولا، کوئی کہہ رہا ہے میرا آقا، کوئی کہ ادھر علی نے جیسے ہی سر پہ ضربت لگی، اللہ اکبر، فزت برب کہا، فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جو جنگوں میں ایسا بہادر جس نے در خیبر کو 2 انگلیوں کے اشارے سے اکھاڑا، جس نے بڑے بڑے سور
سرماؤں کو خاک چٹائی، کتنوں کو واصل جہنم کیا، مگر آج کی صبح یعنی 19ویں ماہ رمضان کی صبح جب سر پہ ضربت لگی ہے تو میرا مولا یہ کہہ رہا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، یعنی لقاء پروردگار کا وقت آ گیا، ملاقات پروردگار کا وقت قریب آ گیا، سر سے خون بہہ رہا۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو آج بھی مرثیے میں پڑھا جاتا ہے کہ دونوں کونیوں سے خون ٹپک رہا ہے، یا علی جس کے ہاتھوں ہیں اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے سر کو تھامے، مولا آپ کے ہاتھ سلامت ہے، سر شگافتہ ہے، آپ نے سر کو تھاما، یا علی کربلا میں ایک سر ہے مگر ہاتھ نہیں ہے۔ جزاکم ربکم، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ ہمارا پرسہ امام زمان کی خدمت میں ہے، شبائے قدر میں سر پہ قرآن کو رکھ کے جب بے علی پکارے تو یہ منظر ضرور یاد رکھیں، بے فاطمہ کہہ کے واسطہ دے تو یہ منظر ضرور یاد رکھے، پرسہ دے بالحسن بالحسین، اور اس طرح تمام ائمہ کو جب واسطہ پکارتے ہیں اور واسطہ دیتے یہ منظر ضرور یاد رکھے، یا علی کربلا میں بھی ایک سر ہے مگر ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ مسجد سے حضرت کو گلیم میں لے جایا گیا، ذرا اندازہ کیجئے گا، لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ابھی گھر قریب آیا ہی چاہتا ہے، کہا میرے لال چاہنے والوں سے کہو چلے جائیں، میری بیٹیاں رو رہی ہیں، یا علی کتنا احساس ہے، ہائے یہی کوفہ ہوگا اور زینب ام کلثوم۔ اللہ اکبر، گھر میں لایا گیا، کیسے دن گزرا، طبیب نے آ کر دیکھا، کہا یا علی وصیتیں کر لیں، ایک کبھی اس طرف کروٹ لیتی ہے کبھی اس طرف کروٹ لیتے، اولاد ساری آپ کے سامنے، چاہنے والے آ کے دیدار کرنا چاہتی ہیں، اجازت لے رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، ذرا غور کریں کیسی مصیبت کا عالم ہے۔ امام حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ایک ایک کو حضرت تسلی دے رہے ہیں کہ میرے لال نہ رو۔ امام حسین کو دیکھا تو کہا میرے لال تم پر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، تم اس امت کے شہید ہو، صبر کرنا میرے لال، تم اکیلے رہو گے، صبر کرنا۔ ایک ایک کو دیکھتے تھے اور ایک ایک کی مصیبت یاد آتی تھی۔ ایسے عالم میں جب جناب زینب کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، شہزادی کا گریہ دیکھ رہے ہیں تو خود بھی گریہ کر رہے ہیں، یا علی یہ کوفہ ہے اور یہی کربلا کا میدان 60 ہجری کا ہوگا، اور زینب یہ آواز دے رہی ہوگی یہ رسول کا نواسا ہے، کون ہوگا؟ یا علی ذرا کربلا میں سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى عاقبته۔ پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو، یتیم کہتے
ہیں لوگ ہم کو نہ غم میں اتنا رلا بابا صدا تم اپنی سنا بابا کہاں سیدھا رے ہوا بابا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو ستم ہے یا ابو تراب کیسا ہوا ہے جینا عذاب کیسا دیا ہے تم نے خطاب کیسا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو جہاں میں اب جی کے کیا کرے ہم فلاکا کی سے گلا کرے ہم کہو کہاں تک سنا کرے ہم یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو پچھاڑے کھاتے ہیں بھائی شابر حسین روتے ہیں سر پٹا کر ملے نہ کس طرح خاک منہ پر یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو نکل کے تربا سے آؤ ہمیں گلے سے لگاؤ ماں نکل کے تربا سے آؤ ماں ہمیں گلے سے لگاؤ ماں کہاں ہے بابا بتاؤ ماں یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو پکاری زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ
آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں باپ کو اپنے زہرا کے دل بر رو رہے باپ کو اپنے زہرا کے دل بر رو رہے ہیں بحروں بر میں ہے غل آج برپا وعلی کا بحروں بر میں ہے غل آج برپا وعلی کا آج جبریل عرش بری پا رو رہے آج جبریل عرش بری پا رو رہے آج شہزادیاں ہیں پریشان شاہ ذیشان اٹھ کے تسکین دو بیر دعویٰ رو رہے اٹھ کے تسکین دو بیر دعویٰ رو رہے ارے چھوڑ کر ہم کو بابا سدھارے بے سہارے بیٹیاں فاطمہ کی کہے بیٹیاں فاطمہ کی رو رہے یتیموں کے بیووں کے والی شاہ عالی اے یتیموں کے بیووں کے والی شاہ عالی اب نہ وارث رہا کوئی سے رو رہے اب نہ وارث رہا کوئی سرپا رو رہے ہے جنازے پا ایک شور برپا بے کسوں کا باپ سے لپ شبیر و شباب رو رہے باپ سے لپٹے شبیر و شباب رو رہے خاک اڑاتے سر پر نواسے مصطفیٰ کے خاک اڑاتے ہیں سر پر نواسے مصطفیٰ کے گھر سے جاتا ہے تابوت حیدر رو رہے گھر سے جاتا ہے تابوت
حیدر رو رہے آج کوفے میں شبیر و شبر رو